الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آج اسلام کے اس اہم ترین واقعہ فتح پر ہم شرف گفتگو حاصل کر رہے ہیں، جسے فتح مکہ کے نام سے تمام اہل علم و خبر و تاریخ جانتے ہیں۔ ہجرت کے 8ویں سال کا یہ اہم واقعہ جو مکۃ المکرمہ زادہ اللہ تعظیما و تشریفا میں واقع ہوا، یہ اسلام کی اتنی بڑی فتح تھی کہ خالق و مالک کائنات نے اسے انا فتحنا لک فتحا مبینا سے تعبیر فرمایا۔ مفسرین کرام کی ایک جماعت نے انا فتحنا لک فتحا مبینا سے مراد صلح حدیبیہ بھی لیا ہے، لیکن ایک خاصا طبقہ مفسرین کا اس سے مراد فتح مکہ بھی لیتا ہے، چونکہ فتح مکہ جو ہے وہ اسلام کی عظیم ترین فتوحات میں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت کے لیے مستقبل کی کامیابیوں اور دینی کامرانیوں اور تبلیغ کے تمام سبل اور رشد کے تمام منابع اس فتح سے اس طرح کھلے کہ آج تک اسلام کی عظمت، اسلام کے غلبہ اور اسلام کی کامیابی کے اس دروازے کو کوئی بند نہ کر سکا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ کا مفہوم اتم گویا فتح مکہ کے ذریعے نصیب ہوا۔ دین غالب ہو گیا اور دین کو قوی بنا دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مظفر اور فتح مند ہو گئے۔ آپ کا لشکر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا لشکر عزیز بن گیا، اور حرم اقدس، حرم انور، حرم اطہر جائے امان قرار پایا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس سے بیت اقدس، حرم مکی، مشرکوں سے اور بتوں سے پاک کر دیا گیا، اور اس واقعے کے نتائج ایسے ہیں کہ آپ اس میں فتح اور ظفر کی ایسی صورتیں دیکھتے ہیں کہ جس پر اہل زمین بھی مبارکباد دیتے ہیں اور اہل سما بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ اگر تاریخی استناد اور تاریخی متون میں نظر کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ عرب کے اطراف و اکناف میں قبائل اور عوام اور بہت سی افکار جو وجود کی صورت تھیں، شاید اس انتظار میں تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واپس مکۃ المکرمہ تشریف لائیں، مکہ کو فتح کریں، اور ہم آپ کے قدوم میمنت لزوم سے جڑ جائیں اور آپ کا کلمہ پڑھیں، اور توقف اور تردد کی قید سے نکل کر کے ہم اسلام کی عظمت کے تاج کو اپنے سر پر سجا لیں۔ جیسے ہی یہ عظیم فتح نصیب ہوئی، جیسے ہی اس کامیابی کا تاج ختم نبوت کے تاج کے ساتھ سجا دیا گیا، اطراف و اکناف سے آپ دیکھیے سورہ نصر میں موجود ہے کہ خالق و مالک کائنات فرماتا ہے کہ مخلوق اس طرح حضور کی طرف متوجہ ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ دین کے اکمال کا اور ارتفاع حجاب کا اور تمام ارتیابات کے زائل کرنے کا اور صدق و یقین کی تمام سطوح کو اس طریقے کے ساتھ مرتفع کرنے کا اور اس کو
منور ارواح کے اندر اور عقول کے اندر کرنے کا یہ اشارہ ہے جسے فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد لوگوں کے لیے خواستہ ناخواستہ ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اسلام کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے، اب اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو زندگی بھر خواستہ اسلام کے دشمن رہے، چاہتے ہوئے اسلام کو پسند نہ کرتے رہے، ان کے لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے دین کو غالب کر کے، اپنے نبی کو حاکم بنا کے، اپنے نبی کو ان کے اوپر اس طرح غالب کیا کہ نبی کی مخالفت کرنا اب کسی کے لیے ممکن نہ رہا۔ لہٰذا ان کے لیے فتح مکہ کا موقع خواستہ ناخواستہ اسلام میں داخل ہونے کے سوا ہر راستوں کو بند کرنے کا موجب تھا۔ گویا فتح مکہ ایک ایسا اللہ کا وعدہ تھا کہ جس میں اللہ نے اپنے دین کو، اپنے نبی کو اور اہل ایمان کو غالب کیا۔ ہم اگر فتح مکہ کے اسباب کو تاریخ میں، حدیث میں اگر تحقیق کے ساتھ دیکھنا چاہیں اور اس کے حقائق تک پہنچ کر ہم مطلع دلائل اصلیہ تک پہنچنا چاہیں کہ فتح مکہ کے موجبات کیا تھے، تو محدثین کرام نے لکھا ہے کہ حدیبیہ میں جو صلح واقع ہوئی تھی اس کی جو شرط تھی کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے حلیفوں سے تعارض نہیں کریں گے، ہر کوئی جس فریق کو چاہے اختیار کر سکتا ہے، چاہے قریش کے عہد و پیمان میں آئے، خواہ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے عہد و حلف میں داخل ہونا چاہے ہو سکتا ہے۔ بنو خزاعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ خاندانی طور پہ عہد و پیمان میں تھے، ان دونوں نے اپنے اپنے حلیف چن لیے۔ بنی بکر نے قریش کو اور بنی خزاعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے خاندان کے ساتھ جو قدیمی اور پشتینی پیمان کا ایک رشتہ تھا اس کے تسلسل میں ہی اپنی تسکین کی، عزت اور آبرو کی صورت پائی۔ چنانچہ اسنا میں یوں ہوا کہ اگرچہ یہ بنی خزاعہ جو ہیں یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بنی بکر اور بنی خزاعہ کے درمیان زمانہ جاہلیت سے ہی نزاع تھا، اختلاف تھا، دشمنی تھی اور شدت کی دشمنی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اعلان نبوت سے ان کے درمیان جو اختلافات تھے وہ مدھم پڑ گئے تھے اور لوگ آپ کی تعلیمات اور آپ کی دعوت پر متوجہ ہو گئے تھے۔ گویا پورا مکہ جو ہے وہ اپنے ذاتی، انفرادی، گروہی اور قبائلی امور سے اس پورے زمانے میں ہٹ گیا تھا، اور گویا دعوت محمدی نے تمام امور کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا، تمام عوامل کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا، اور اس وجہ سے جو لوگوں کے درمیان ذاتی اختلافات تھے، قبائلی اختلافات تھے، یا ان کے درمیان کسی قسم کی قیادت کے اگر اختلافات تھے تو وہ مدھم پڑ گئے اور دعوت محمدی غالب آ گئی، اور اس غلبے کی وجہ سے بہت سے قبائل کے باہمی اختلافات جو ہیں وہ بالکل ختم ہو کر کے رہ گئے تھے۔ اب حضور کی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف آوری کی وجہ سے پیچھے جو قبائل تھے وہ دوبارہ سر اٹھا کر ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریباں ہونے لگے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہونے لگے۔ اسی طرح بنی بکر اور بنی خزاعہ میں بھی ہوا۔ چنانچہ ایک دن بنی بکر کے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حجب کی، آپ کی توہین کی اور آپ کی بے ادبی کا ارتکاب کیا، اور وہاں بنی خزاعہ میں سے ایک شخص کھڑا تھا، اس نے منع کیا اور بار بار باز کیا، لیکن منع کرنے اور باز کروانے کے باوجود حضور کی حجب کرنے والا بنی بکر کا شخص جو ہے وہ باز آنے کو تیار نہ ہوا، جس سے حضور کی حجب کرنے والے کے
سر اور منہ کو توڑ دیا گیا۔ بنی بکر نے جا کر پھر قریش میں آہ و فغاں کی، اور آہ و فغاں کی وجہ سے وہاں قریش نے اپنے کچھ جوشیلے اور نادان اور عاقبت نا اندیش جوانوں کے سبب ان کے ساتھ ایک مقابلہ آرائی کا سلسلہ کیا، اور جس سے ایک بڑا قتل ہوا۔ اور چونکہ اس سبب سے وہاں قتل و قتال جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے سبب ہوا اور آپ کی بے ادبی کے سبب ہوا، اس میں بنی خزاعہ کے 20 بندے مارے گئے۔ قریش نے یہ بڑی چال کے ساتھ اپنے جوانوں کے ذریعے بنی خزاعہ کو سخت یہ نقصان پہنچایا، لیکن یہ گمان کیا کہ شاید وہ ان کو پہچان نہیں سکیں گے، چونکہ انہوں نے یہ سارا کام رات کے وقت کیا اور چہروں کو چھپا کر کیا، تاکہ احتیاط کے ساتھ قتل و قتال بھی ہو جائے، بنی خزاعہ کی کمر بھی توڑ دی جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کام کیسے ہوا۔ اور یہ بھی گمان کرتے رہے کہ یہ کام چونکہ مکہ میں ہو رہا ہے اور نبی کریم خاتم النبیین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس پر مطلع نہیں ہو سکیں گے، لیکن کیا انتظام قدرت ہے، کیا اطلاع ربانی ہے۔ ادھر یہ کام مکہ میں قتل و قتال کا ہو رہا تھا اور بنی خزاعہ کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا تھا، ان کے 20 بندے ذبح کر کے رکھ دیے گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حجو نبوی سے ان کو منع کیا تھا۔ جب یہ واقعہ مکہ میں ہو رہا تھا، عین ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ فقیہہ محدثہ عالمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جس رات بنی بکر اور بنی خزاعہ کا واقعہ ہوا، اس صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، مکہ میں یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! علم مصطفیٰ، اطلاع مصطفیٰ، خبر مصطفیٰ، آگہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حساسیت کا اور اس کی سنجیدہ صورت کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور نے اپنی زوجہ محترمہ ہماری ماں پاک آپ کو بتا دیا کہ رات کو یہ واقعہ پیش آیا ہے اور قریش نے عہد شکنی کر دی ہے۔ تو میں نے عرض کیا، رسول اللہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ قریش عہد شکنی میں اب دلیری دکھائیں گے؟ حالانکہ ان کے سورماؤں کو بدر کے میدان میں خاک چٹا دی گئی ہے، حالانکہ ان کے بڑے بڑے لوگ جہنم رسید ہو گئے ہیں، تو کیا انہوں نے جان بوجھ کر اس معاہدے کو توڑا، یا اللہ نے ان سے اس طرح کا سلسلہ ہونے کی انہیں جو مہلت دی اس کا یہ نتیجہ یہی نکلنا تھا، یا اس میں خیر ہوگی یا شر ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، دشمن نے، بدخواہ نے ارادہ شر کے ساتھ کیا تھا، اور اپنے مکر کو اور اپنی چال کو اور اپنے جال کو جس طریقے سے بچھایا تھا، اللہ نے اس شر میں ہمارے لیے خیر رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح محدث طبرانی نے اپنی معجم میں ایک روایت سیدہ میمونہ زوجۃ النبی ام المومنین علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے وضو کیا اور 3 بار فرمایا، لبیک لبیک لبیک، اور 3 مرتبہ فرمایا، نصرتو نصرتو نصرتو، میں مدد کرتا ہوں، میں مدد کرتا ہوں، میں مدد کرتا ہوں، یا میں نے مدد کی، نصرتو، میں نے مدد کی، اور لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو باتیں کرتے سنا ہے، آپ تو وضو کے لیے تشریف لے گئے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سارا وہ قصہ بنی خزاعہ کا ان سے بیان کیا اور فرمایا، وہ مکہ میں مجھ سے مدد مانگ رہے تھے، اور بنی خزاعہ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ قریش نے
بنی بکر کی مدد کی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے بنی بکر نے ان سے جب مدد مانگی تو انہوں نے بنی خزاعہ پر شب خون مارا، اور اس کے 3 دن بعد عمر ابن سالم خزاعی 40 بندوں کو لے کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ آیا، اور سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اور حضور کی بارگاہ میں انہوں نے گزارش کی کہ ہمیں آپ کی نصرت کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی اعانت کی ضرورت ہے، استعانت کے ارادہ کے ساتھ ہم آپ کی بارگاہ میں درخواست گزار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس پر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک زمین پر گھسیٹی جا رہی تھی، اور آپ نے فرمایا میری مدد نہ ہوگی اگر میں نے تمہاری مدد نہ کی، جس طرح میں اپنی مدد کرتا ہوں اسی طرح بنی خزاعہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ فرمان انتہائی اتحاد اور غایت اخلاص پر دلالت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے یہ جملے بنی خزاعہ کے لیے تسلی قلب کے اور تشفی خاطر کے سامان کو مہیا کر گیا، اور ان کو ایسا لگا جیسا آسمان سے ان کے لیے ایک بادل سکون، اطمینان اور راحت فریاد رسی کے ساتھ جو ہے وہ آ گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا اب تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور فکر نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تمہاری فتح اور نصرت کے دن قریب آ گئے ہیں۔ اس کے بعد ارباب سیر اور ارباب تاریخ نقل کرتے ہیں کہ قریش اپنے فعل پر تو بڑے نادم تھے، نہایت پشیمان تھے۔ انہوں نے ابو سفیان جو ہیں ان کو خدمت رسالت مآب میں روانہ کیا کہ جا کر کے حضور سے معذرت طلب کریں اور ان کو یہ کہیں کہ یہ سارا کام میرے مشورے کے بغیر ہوا ہے، تو لہٰذا اب نئے سرے سے صلح کر لی جائے، تجدید کر لی جائے اس عہد کی، اور جو مدت ختم ہو رہی ہے اس کو بڑھا لیا جائے۔ چنانچہ جب ابو سفیان مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے اپنی شہزادی حضرت ام المومنین حضرت ام حبیبہ سیدہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے حجرہ میں گئے جو ام المومنین تھیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زوجہ مکرمہ تھیں، چونکہ حضرت ام حبیبہ کو حضرت شاہ حبشہ نے حضور کے حرم انور میں داخل کیا تھا اور حبشہ سے حضور کے لیے انہوں نے روانہ کیا تھا۔ تو حضرت ام حبیبہ کے گھر میں ابو سفیان جب داخل ہوئے اور بیٹھنے کے لیے بستر کی طرف متوجہ ہوئے تو حضرت ام حبیبہ نے حضور کا بستر لپیٹ دیا اور فرمایا یہ سید کونین کا بستر ہے، یہ شاہ دین و زمن کا بستر ہے، یہ شاہ کونین کا بستر ہے، مجھے پہلے اسے لپیٹ لینے دیجئے۔ چنانچہ سیدہ ام حبیبہ سے انہوں نے کہا کہ میں اس ارادہ کے ساتھ آیا ہوں کہ یہ مکہ میں واقعہ ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تجدید عہد ہو جائے اور اس کے جو عواقب ہیں ان سے بچنے کی صورت ہو۔ حضرت سیدہ ام حبیبہ رملہ علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار ابو سفیان کو کہا کہ یہ ایک بہت حساس اور بہت پیچیدہ اور نہایت ہی غیر معمولی واقعہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر پاؤں گی۔ چنانچہ وہ نا امید ہو کر حضرت ابو بکر صدیق افضل الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور وہاں آ کر ساری بات کہی، تو جو جواب حضرت ام حبیبہ ام المومنین زوجۃ الرسول علیہ السلام نے دیا تھا وہی جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، تو یہاں سے بھی وہ مراد پوری نہ ہو سکی جس کا قصد کیا تھا۔ پھر محدثین اور اہل تاریخ نقل کرتے ہیں کہ وہ حضرت سیدہ کونین جگر گوشہ رسول شہزادی رسول ام الحسنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ عابدہ فقیہہ محدثہ قانتہ حضرت فاطمۃ الزہراء البتول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے انہوں نے کہا
تمہاری بہن سیدہ زینب بنت رسول اللہ کو ابو العاص کو جب میں نے امان دی تھی، اور اس وقت اس امان کے لیے میں نے بہت کردار ادا کیا تھا، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضور کی محبوب شہزادی ہیں، آپ کی بات حضور نہیں ٹالتے، تو آپ اس معاہدے کی تجدید کے لیے حضور سے ہماری سفارش کر دیں۔ سیدہ کائنات نے کہا یہ معاملہ بہت غیر معمولی ہے، اور اس معاملے کے بہت سے پہلو اسلام کی دفاعی صورت کے ساتھ ہیں، اور اسلام کے لیے بہت سے آئندہ کے معاملات تعلق رکھنے والے اس معاملے کو میں اپنی سفارش کے ذریعے سمجھتی ہوں کہ حل نہیں کر پاؤں گی، لہٰذا میں آپ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں جانے کو تیار نہیں ہوں۔ سیدہ نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت حیدر کرار مولا کائنات کو اس سلسلے میں ملاقات کر کے آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جواب دیا، اور سیدہ زہرا بطول جیسا جواب دیا۔ چنانچہ مدینہ میں ان تمام ذرائع اور اسباب کو بروئے کار لانے کے بعد نتیجہ ان کے سامنے تھا۔ واپس ابو سفیان مکہ لوٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کی تیاریوں کے لیے آپ عازم تھے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر کی تیاری کرو، اور لشکر کی ترتیب دینے کے لیے اس کے بعد حضور نے قصد فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس راز کی کسی کو خبر نہ دی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق سیدہ عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سامان سفر کی تیاری ہو رہی ہے، اور آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے، کیسی تیاری ہے؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کی کہ ابا جان، خاتم النبیین سید الاولین والآخرین تاجدار کونین نے سامان سفر مجھے تیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ خبر نہیں، اور نہ میں کچھ بیان کر سکتی ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب حضور نے رازداری کی بات کہی اور حضور نے رازداری پر دلالت فرمائی، تو پھر وہ بات حضور کے درمیان اور جن کو راز کے لیے کہا گیا ان کے درمیان قائم رکھنا یہ افرز من الفرائض ہے، اور فقیہ کائنات اور صدیقہ کائنات نے اس باب میں یہ عمل کر کے بتا دیا کہ حقوق مصطفیٰ سب سے زیادہ فائق ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے خود ہی فرمایا کیا قریش کی سرکوبی کا ارادہ تو نہیں؟ فرمایا ہاں، لیکن آپ اس بات کو پوشیدہ رکھیں۔ اور اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی سفر کی تیاری کے لیے ارشاد فرمایا۔ اسی اثناء میں حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں اور وہ اصحاب بدر میں سے ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا اہل مکہ کو اس ساری تیاری کے بعد، لیکن اس خط کا عنوان کیا تھا؟ اس خط کا عنوان اور اس کا مضمون یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر کے ساتھ تمہارا ارادہ کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ لشکر کے سوا تنہا بھی آ جائیں تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور تمہیں تہ و بالا کر کے رکھ دے گا، لہٰذا تم اپنی خبر کرو۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے اہل، آپ کے عیال اور آپ کے مال کی صورت مکہ میں تھی، تو آپ نے ان کی حفاظت کی خاطر ایسا کیا، اور یہ خط لکھ کر کے ایک گویہ عورت تھی اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے اس خط کو اپنے سر کے بالوں میں چھپا لیا۔ اس پر بھی حضور نبی کریم معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہو گئے، اور آپ اس پر خبردار ہو گئے۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو اس کے لیے روانہ کیا، اور اس مقصد کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ تم جاؤ، اور حضرت زبیر ابن عوام کو فرمایا ساتھ تم جاؤ، اور حضرت ابو مرثد غنوی کو فرمایا تم جاؤ، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ گھوڑ سوار ہو کر کے وہاں سے نکلے، اور انہوں نے اس مقام پر اس عورت کو پا لیا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشتر
انہیں فرمایا تھا کہ تم جب یہاں سے نکلو گے تو تم اس کو فلاں مقام پر تم پالو گے، اور جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بتایا اسی مقام پر اس عورت کو پا لیا گیا۔ سیدنا علی اور مرتضیٰ نے فرمایا تمہارے پاس خط ہے، تم نکالو۔ اس نے پس و پیش کیا تو آپ نے فرمایا میں ایسی ذات سے خبر لے کر آیا ہوں جس کی خبر میں کوئی پس و پیش نہیں، جس کی خبر میں کوئی ضعف نہیں، جس کی خبر کے اندر کوئی ارتیاب نہیں کر سکتا جب تک وہ مومن ہو، کیونکہ وہ امین ہے آسمان والوں کا بھی اور وہ امین ہے زمین والوں کا بھی۔ چنانچہ اس کے سر کی مینڈیوں سے آخر کار وہ خط نکال لیا گیا اور اس عورت کو مکہ روانہ کر دیا گیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس واقعے کے بعد ان کو حضور کی بارگاہ میں جب لایا گیا اور ان کی باز پرس کی گئی تو حضرت عمر ابن خطاب جو غیرت حق کا مظہر تھے اور جو پروردگار عالم کے مزاج ربانی کا عکس اکمل تھے، آپ غصے سے آپے سے باہر ہو گئے کہ دیکھا ہماری جماعت کا ایک بندہ اس قسم کا کام کر لے، تو آپ نے عرض کی کہ مجھے اجازت دی جائے میں اس کا سر مارتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اطلع علی اہل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، فرمایا یہ اہل بدر میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو چاہو کرو بلا شبہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ لہٰذا ایک روایت محدث طبرانی کی بھی اس باب میں نقل کی گئی ہے کہ انی غافر لکم، کہ میں اہل بدر کے لیے بخشنے والا ہوں اور ان کو بخشش عطا کرنے والا ہوں۔ اس پر روایات میں آتا ہے کہ یہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگے اور فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ اسی وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ چنانچہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو رازدار بنانے سے اور ان کو دوست بنانے سے منع کیا گیا، اور صحابی رسول حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کے اس معاملے سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ دل میں سچے ہیں، جو لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں، اگر ان سے کوئی عمل ایسا بھی ہو جائے جو بظاہر کسی بڑے نقصان اور خسارے پر دلالت کرتا ہو تو اللہ کا رسول ان کے دلوں کو تکتا ہے، اللہ کا رسول ان کی نیتوں پر خبردار کر دیا جاتا ہے، اور حضرت فاروق اعظم جیسی ہستی کو بھی مواخذہ سے اور ان کے بارے میں سخت جملے بولنے سے اللہ اور اس کا رسول منع فرماتا ہے۔ پتہ یہ چلا جماعت مصطفیٰ کا اگر اتنا لحاظ ہے تو خون مصطفیٰ کا کتنا لحاظ ہوگا، نسب مصطفیٰ کا کتنا لحاظ ہوگا، گھرانہ مصطفیٰ کا کتنا لحاظ ہوگا۔ لہٰذا آل کا ادب بھی ضروری ہے اور اصحاب کا ادب بھی ضروری ہے۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت حاطب کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت حاطب جو ہیں یہ اکابر مہاجرین صحابہ میں سے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سفراء میں سے بھی ایک ہیں۔ اغلباً میں نے تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں پڑھا کہ شاہ مصر مقوقس کے پاس اسکندریہ میں خط لے کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سفیر کے طور پر جو صحابی گئے تھے وہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مومن قبائل جو تھے جن میں قبیلہ اسلم اور غفار اور جوہینہ اور اشجع اور سلیم قبیلہ کے جو لوگ تھے ان کی طرف حضور نے یہ پیغام بھیجا کہ تم تیاری کرو اور سامان جنگ جو ہے وہ جمع کر کے ہم نے سفر کے لیے جانا ہے۔ چنانچہ 10 رمضان المبارک کو 8 ہجری کو منگل کے دن عصر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے۔ واقدی نے اور امام احمد ابن حنبل نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی کہ ہم رمضان کی 2 تاریخ کو چلے، اور اسی طرح
جو مغازی کی کتب ہیں اور سیرت کی کتب ہیں اس میں فتح مکہ کے لیے 12, 16, 17, 18 اور 19 روایات بھی نقل کی گئی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے لشکر کو ملاحظہ کیا تو دیکھا 700 مہاجرین تھے جن کے پاس 300 گھوڑے تھے، 4000 انصار تھے اور جن کے پاس 500 گھوڑے تھے۔ اسی طرح 1000 کی مخصوص تعداد میں صحابہ کرام جو ہیں وہ آپ کے ساتھ مزید شامل ہوئے، اور اثناء سفر میں بھی آپ کے ساتھ قافلے شامل ہوتے رہے، اور یوں قافلے آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہوئے 10,000 کی تعداد میں، اور ایک روایت کے مطابق 12,000 کی تعداد میں آپ کا یہ لشکر تیار ہو گیا۔ جب یہ لشکر آپ کا جا رہا تھا تو محدثین نقل کرتے ہیں کہ مقدمۃ الجیش پہ ایک صحابی جو ہیں وہ مقرر تھے کہ وہ راستہ سارا پرامن اور صاف اور روانگی کے لیے اسے قابل سفر جو ہے وہ بنا کر کے اطلاع دیتے رہیں تاکہ جو جیش ہے وہ چلتا رہے، جو قافلہ ہے وہ امان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ تو مقدمۃ الجیش نے آ کر عرض کیا رسول اللہ جس راستے میں ہم جا رہے ہیں یہاں راستے میں ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، حکم فرمائیں تو اسے اٹھا دیا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام حق مصطفیٰ کو اور منصب مصطفیٰ کو اس قدر سمجھنے والے تھے کہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے جب تک حضور سے پوچھ نہ لیتے۔ لیکن واہ فیصلہ محمدی، واہ منشاء محمدی کہ آپ نے اپنے صحابہ کی کیسی تربیت فرمائی، اور قیامت تک کے لیے ہمیں ایسا نصاب دیا کہ آپ نے فرمایا وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے اسے پریشان نہ کرو، اس کے بچوں کو پریشان نہ کرو، ہمارے لشکر کے قافلے کے راستے کو بدل دو، قافلہ محمدی کے راستے کو بدل دو، لشکر محمدی کے راستے کو بدل دو۔ اور ایک ماں کو جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، ایک حیوان کو جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، غذا دے رہی ہے، ان کی پرورش کے امور میں متوجہ ہے، اس کے اندر خلل پیدا نہ کرو۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام گویا صرف انسانوں کے حقوق کی تعلیم نہیں دیتا، وہ حیوانات کے حقوق کی تعلیم بھی دیتا ہے، کائنات کے ہر فرد کے حق کی تعلیم دیتا ہے۔ لہٰذا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ 12,000 کے تعداد میں یہ لشکر روانہ ہوا، 10,000 مدینہ سے چلے اور 2,000 راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ آ کر کے ملے۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے اس قافلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں کے ساتھ جہاں یہ باقی صحابہ کرام تھے، ازواج مطہرات میں سے سیدہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ علیہ السلام حضور کے ساتھ تھیں، اور اس سفر میں وہ آپ کے ساتھ شامل ہوئیں۔ منزل قدید پر ایک چشمہ تھا، اور قدید اور عصفان کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس لشکر کا جھنڈا جو ہے وہ عطا فرمایا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ قدید کے مقام پر حضور نے روزے کو بھی افطار فرمایا، اور بعض محدثین نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس موقع پر حضور نے فرمایا جو چاہے روزہ رکھے رہے اور جو چاہے افطار کر لے، یعنی رخصت کی بھی اور عزیمت کی بھی تعلیم فرمائی، اور اس میں آپ نے صحابہ کرام کو مخیر کیا۔ چنانچہ جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ مکہ کی طرف اپنا یہ لشکر لے کر آ رہے تھے تو راستے میں حضرت عباس عم النبی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام بھی اپنے عیال کے ساتھ آپ کو آ ملے، اور منزل سقیہ میں اور ایک روایت کے مطابق جحفہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ذوالحلیفہ میں حضور کے ساتھ یہ آ ملے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کے آنے پر بہت خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا اپنا سامان مدینہ بھیج دو اور خود ہمارے ساتھ رہو۔ چنانچہ حضرت عباس کو ساتھ یہ بھی فرمایا تمہاری ہجرت آخری ہجرت ہے، جس طرح میری نبوت آخری ہے اس طرح تمہاری ہجرت آخری ہے۔ یہ قافلہ پھر
مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مکہ پر اس عظیم وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے متوجہ تھے، جس کے لیے خالق و مالک کائنات نے ارشاد فرمایا: لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ وہ کامیابی، وہ فتح مبین جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر، فتح یاب ہو کر مکہ میں داخل ہوں گے، جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ چنانچہ اس وعدہ کی تکمیل کی صورت یہ لشکر جا رہا ہے، یہ 12,000 کا لشکر جب مکہ سے کچھ ہی پہلے وادی فاطمہ کے قریب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ مر الظہران کے قریب پہنچے، جو مکہ سے کچھ فاصلے پر ہے، تقریباً 12 میل کے فاصلے پر ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وادی فاطمہ کے قریب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے وہاں پڑاؤ کا حکم دیا اور فرمایا ہر شخص اپنے خیمے کے سامنے آگ لگائے۔ چنانچہ 10,000 بندے یا 12,000 بندے جب اپنے خیمے کے سامنے آگ لگائیں گے تو اندازہ لگائیے کتنی روشنی ہو گئی ہوگی۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے مکہ والوں کو خوف تو تھا کہ اب ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا، کیونکہ بنی خزاعہ کے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا ہے اور بنی بکر نے جو دلیری اور خون ریزی اور سفاکی اور ظلم اور بربریت کیا ہے، اس کا کوئی نتیجہ تو نکلے گا، اور وہ بے یار و مددگار بنی خزاعہ تو نہیں رہیں گے، لہٰذا وہ ہر وقت اس طاق میں رہتے تھے کہ خبر لی جائے ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابو سفیان ابن حرب کو کہا کہ جاؤ حالات کی تحقیق کرو، خبر لو، اور کسی طریقے سے کوئی تدبیر ایسی کرو کہ ہمارے لیے امان مل جائے۔ چنانچہ ابو سفیان، حکیم ابن حزام اور بدیل ابن ورقہ یہ سارے مکہ سے باہر نکلے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک وادی میں آگ روشن ہے اور رات کی تاریکی میں روشنی ہی روشنی ہے، اور انہوں نے پوچھا یہ آگ کیسی ہے؟ پھر انہوں نے خیموں کو دیکھا، پھر گھوڑوں کے ہنہنانے کو انہوں نے سنا، تو اتنے میں جب وہ ایک بلندی سے اس وادی کی طرف متوجہ ہوئے جہاں یہ سارے خیمہ زن تھے، وہاں حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی ریکی کے لیے، خبرگیری کے لیے آپ نکلے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا تو ایک دوسرے کو آواز دی۔ انہوں نے کہا یا ابا حنظلہ آنتا، اے ابو حنظلہ آپ ہیں؟ انہوں نے کہا نعم۔ انہوں نے کہا یا ابا الفضل آنتا، اے ابو فضل کیا آپ ہیں؟ انہوں نے کہا نعم۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت عباس عم النبی علیہ السلام نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا لشکر ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے مکہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو فتح، غلبہ اور کامیابی عطا کر دی ہے، اب تم ان کا مقابلہ کسی صورت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ سارا اس کے بعد طویل قصہ ہے ابو سفیان ابن حرب اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور قبول اسلام کے حوالے سے، حضور کی خدمت میں پیش ہونے کے حوالے سے، کلمہ پڑھنے کے حوالے سے، اسلام قبول کرنے کے حوالے سے، حضور کے خیمے میں جا کر کے حضور سے ملاقات کرنا اور حضور سے مکالمہ، یہ طویل سارا قصہ حدیث کی کتابوں میں اور تمام تاریخ کی کتابوں میں، سیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد پھر جب لشکر وہاں سے روانہ ہونے کا اگلا دن آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے غلاموں کا، حضور کے جلیل اور حضور کے کریم اور حضور کے رفیع الدرجہ صحابہ کا جب لشکر روانہ ہونے لگا، وہاں پڑاؤ کے مقام سے، مر الظہران سے جب وہ نکلنے لگے تو سب سے پہلا جو لشکر نکلا وہ حضرت خالد ابن ولید کے ساتھ روانہ ہوا، جو بنی سلیم کے ہزاروں افراد پر مشتمل تھا، اور اس لشکر کے پاس 2 جھنڈے تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرا لشکر جو تھا وہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر تھا، اور اس میں 500 پہلوان اور بڑے دلاور لوگ جو تھے وہ موجود تھے، اور ان دلاوروں کا جو جھنڈا تھا وہ سیاہ تھا، اور یہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے جو پھپھی زاد جلیل القدر صحابی ہیں،
ان کی قیادت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر حضرت زبیر ابن عوام کے پیچھے بنی غفار کے 300 افراد کا جو لشکر تھا وہ وہاں سے نکلا، جس کی قیادت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کر رہے تھے، جو نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے وہاں سے مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد بنو کعب ابن عمر کے 500 کی تعداد میں لوگوں کا قافلہ نکلا، اور اس قافلے کا علم بشر ابن سفیان کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے بعد قبیلہ مزینہ کے ہزاروں لوگوں کا لشکر نکلا جن میں 3 جھنڈے تھے۔ اس کے بعد جوہینہ کے 800 شجاع جن کے پاس 4 جھنڈے تھے، اور ان کے پیچھے قوم اشجع کے 300 افراد کا لشکر نکلا۔ اور قوم اشجع کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی تعریف کی، تو ابو سفیان کہنے لگے یہ لوگ تو حضور کے بڑے دشمن تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب عم النبی علیہ السلام نے کہا حق تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جتنی حضور کی دشمنی تھی اتنی حضور کی محبت ڈال دی ہے، گویا ان کے دلوں کو پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ لہٰذا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے غلاموں کا یہ لشکر جو قوم اشجع کے 300 افراد کا تھا، بنی اشجع کا یہ لشکر جب وہاں سے نکل کر آگے بڑھ گیا تو پھر حضور کا لشکر آیا۔ اب وہ لشکر، وہ عظیم اور جلیل قافلہ جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جلوہ گر تھے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنی ناقہ قصویٰ پر تھے، اور یہ لشکر تقریباً 5000 مہاجرین اور اشراف انصار پر مبنی تھا، اور یہ سارے کے سارے مسلح تھے اور سارے زرہ میں تھے، اور ان میں سے کسی شخص کو دیکھا نہ جا سکتا تھا۔ آہنی لباسوں میں پیراستہ تھے، آہنی لباسوں کے ساتھ آراستہ تھے، آہنی لباسوں کے ساتھ دشمن کے کلیجوں کو چیرنے کی ہیبت اپنے لباسوں سے رکھتے تھے، اور حضور کے ارد گرد 5000 کا یہ لشکر، اس میں حضور بڑی جلالت کے ساتھ، سولت کے ساتھ، بڑی تمکنت کے ساتھ، اور بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے فخر و امتنان کے ساتھ، اور بڑے شرف و مجد کے ساتھ، اور خداوند قدوس کے اس عطا کردہ جلال کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے کہ آپ کے ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق تھے، آپ کے ایک طرف حضرت اسید ابن حضیر تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کبھی حضور حضرت ابوبکر صدیق سے بات کرتے، کبھی آپ حضرت اسید ابن حضیر سے بات کرتے۔ کیا شان ہوگی، کیا شوکت ہوگی۔ وہ وقت بھی کیا وقت تھا کہ جب مکہ سے حضور نکلے تو اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کس صورت اور کس تدبیر کے ساتھ مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے، اور آج فتح کا عالم ہے، آج فتح کی نوبت ہے۔ آج مکہ کی ایک ایک وادی، آج مکہ کی ایک ایک گلی، آج مکہ کا ایک ایک گھر، آج مکہ کا رہنے والا ایک ایک باشندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، چشم فلک نظارہ کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کا غلبہ، مصطفیٰ کی شوکت، مصطفیٰ کی سطوت، مصطفیٰ کی ہیبت، مصطفیٰ کا جلال، مصطفیٰ کی شان و شوکت کا یہ عالم ہے کہ یہ شوکت صرف مصطفی نہیں، یہ شوکت ربانی ہے، یہ شوکت خدائی ہے، اور یہ تمکنت خدائی ہے، یہ قدوسی وہ وعدہ ہے جو آج رونما ہو رہا ہے۔ اس شان کے ساتھ 5000 کے جان نثاروں کے جلوہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب وہاں سے بڑھے تو تمام کے تمام تکبیر کے نعرے لگا رہے ہیں اور عظمت محمدی کی دلالت کو قائم کر رہے ہیں، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ قصہ مختصر کہ جب مکہ میں آپ داخل ہوئے تو آج مکہ میں کوئی مقابلہ کرنے والا نہ تھا، آج مکہ میں کوئی اسلام کو مغلوب بنانے والا نہ تھا۔ قریش پہاڑ پر چڑھ گئے، کچھ گھروں کے دروازے بند کر چکے، اور کچھ ابو سفیان ابن حرب جنہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کی عظمت کو اپنے آنکھوں میں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے ظاہر اور باطن میں اسے جان لیا تھا کہ اسلام کی عظمت یقینی ہے اور یہی نوشتہ دیوار ہے، ان کے گھر کو دارالامان قرار دے دیا۔ بہت سے لوگ ان کے گھر میں پناہ گزیں تھے۔ اس طرح جب حضور حرم میں اترے تو کعبہ کا صحن صحابہ کرام سے
کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، حضور نے اپنی اونٹنی پر ہی طواف فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دینے کا حکم دیا۔ روایات میں آتا ہے یہ نماز ظہر کی اذان تھی۔ اور بہت سے کفار، اور جویریہ بنت ابی جہل کے بارے میں بھی کتب میں آتا ہے کہ انہوں نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سنی، بعض روایات میں آتا ہے اکرمہ بن ابی جہل بھی اس میں شامل تھے، انہوں نے کہا کہ آج ہمارے بڑے خوشبخت ہیں جو بدر میں مارے گئے، انہوں نے بلال کی اذان سننے کی خوف سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور ان کو یہ ذلت کا موقع دیکھنا نصیب نہیں ہوا، کیونکہ حضرت بلال کو تو وہ مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، حضرت بلال کو تختہ مشق ظلم بنایا کرتے تھے، اور وہ حضرت بلال کو تو کسی عزت اور مقام کا وہ مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت بلال بن رباح کو کعبہ کی چھت پر چڑھا کر بتا دیا کہ اسلام عزت دینے والا دین ہے، اسلام آبرو مندی سے ہمکنار کرنے والا دین ہے، اسلام خیر و برکت سے ہمکنار کرنے والا دین ہے۔ فتح مکہ کا مارکہ عظیم مارکہ ہے، اور اس مارکہ میں اسلام کی سچائی کی گواہیوں کو جا بجا قائم کیا گیا ہے، اور اہل ایمان اس مارکہ سے اپنے دل کو خوش کرتے ہیں، اپنی روح کو توانا کرتے ہیں، اپنی عقل کو روشن کرتے ہیں، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ آئیے ایک دفعہ پھر فتح مکہ کے جان نثاروں کی طرح، حضور کے غلاموں کی طرح اپنے ایمان کی تجدید، اپنے ایمان کی تقویت، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت صحابہ کرام زندہ باد، مارکہ فتح مکہ زندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔